وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں اپنے نبی سے فرما رہا ہے لنفضوا من حولک، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے کو نبھاؤ، لے کر چلو۔ آگے کہا فاعف عنہم، غلطی کرتے تو ان کو معاف بھی کرو، یعنی نبی کو بھی بدلہ لینے کی اجازت نہیں، کہا ان کو معاف کرو۔ اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف معاف کرنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو معافی نہیں کرنا ہے، واستغفر لہم، آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی معافی ہم سے مانگو۔ تعجب کی بات ہے، غلطی ساتھیوں نے کی، اللہ نبی سے معافی منگوا رہا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھی کوئی غلطی کرتے تو آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی معافی ہم سے مانگو۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی حق ادا کیا، اتنا مانگا سب کے لیے مانگا کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم او لا تستغفر لہم استغفر لہم 70 مرہ، ارے آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں ہم سے معافی مانگو گے تو ہم تمہاری معافی قبول کرنے والے نہیں، اس لیے کہ جن کی معافی آپ مانگ رہے ہیں وہ تو منافق ہے۔ منافق شروع میں کہا نا آپ کو، نبی کا جو دل ہوتا ہے نا بڑا وسیع ہوتا ہے، سمندر دل ہوتا ہے، دریا دل ہوتا ہے۔ تو اتنا مانگا کہ منافقوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے مانگا، تو اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ جن کی آپ معافی مانگ رہے ہو نا، اگر 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے، اور اللہ کے نبی کا شرف دیکھو، اللہ فرماتا ہے اگر 70 سے آگے کا بھی اللہ کہتا تو میں اتنی مرتبہ اور زیادہ معافی مانگ گا، شرف ہوتا ہے بزرگ۔ تو یہ بیٹھنے والا بجوا غور کرے، ارے بزرگوں ہم نے کبھی مانگا اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ سے کہ اللہ یہ بہت پرانا ساتھی، ایسے وقت میں یہ ملیشیا میں چلتا تھا جب کام نہیں تھا، جب کوئی استقبال نہیں تھا، جب کام جانتا نہیں تھا، اس وقت کس کی قربانیاں ہیں، آج یہ ساتھی معذور ہو گیا، آج یہ ساتھی کے حالات تھے، آج یہ ساتھی ہمارا نہیں چل رہا، کبھی تہجد میں نام لے کر اپنے ساتھیوں سے مانگا بزرگوں؟ اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام لے کر مانگا، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے، اللہ فلاں کو ہدایت دے، اللہ فلاں کو ہدایت دے۔ ہم نہیں مانگتے بزرگوں، اللہ نے نبی سے کہا آپ ہم سے مانگیے، اللہ کے نبی نے اس کا بھی حق ادا کیا۔ آگے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وشاورہم فی الامر، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو مشورے کا پابند بنائیے۔ اللہ اکبر، نبی کو ضرورت کیا ہے مشورے کی؟ براہ راست وہی سے سارا نظام چلتا ہے، لیکن امت کی تربیت کے لیے اللہ نے نبی سے کہا وشاورہم فی الامر کہ اپنے کو مشورے کا پابند بنائے، کہ امت عبادت میں جمع ہوگی نماز پر اور دعوت میں جمع ہوگی مشورے پر، ہمارا کوئی کام مشورے کے بغیر نہ، ہر نیا ہر پرانا اپنے کو مشورے کا پابند بنائے۔ قلوب کی اجتماعیت کا سب سے بڑا راستہ یہ مشورہ ہے، اس سے ساتھیوں کی رائے چھن کر آتی۔ اور یہ بھی سن لو، مشورہ وہ نہیں بزرگوں ہم چار پرانے ایک کونے میں بیٹھ جائے اور کوئی چیز طے کر لے اور اس کو لا کر ساتھیوں میں سنا دے کہ بھائی ہم نے یہ طے کیا ہے۔ جس دن ہمارے مشورے بند کمرے میں ہونے لگیں گے، ان بند کمروں میں ہونے والے مشوروں سے جو نتیجے آئے گے سن لو بزرگوں، اس سے فتنے وجود میں آئے، فیصلے ہونے والے ساتھیوں پر بوجھ بنیں گے۔ بعض ساتھی کہے گے بھائی صاحب یہ طے کب ہوا، کس نے طے کیا، کہاں اس کا مشورہ ہوا؟ بعض کیا کہے گے اس کا مشورہ ہوا کب، یہ تو بات مشورے میں آئی نہیں، کہاں طے ہوا؟ بعض ساتھی کہے گے بھائی چھوڑو نا، یہ کہہ رہے مشورہ ہو گیا، ساتھی دل سے اس کو لے گے نہیں، انتشار ہوگا بزرگوں۔ وہ ساتھی جو اپنے ساتھیوں کو لیے بغیر اپنے طور پر کوئی چیز طے کرتا ہے، وہ ساتھی یاد رکھنا کام کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اور جو ساتھی اپنے ساتھیوں کو لیے بغیر اپنے ذمہ دار سے کوئی چیز طے کروا دیتے، وہ ساتھیوں کے ساتھ خیانت کرتی۔ ہمارا کام عمومی ہے، اجتماعیت، اس کو اجتماعیت کے ساتھ چلاؤ، اجتماعیت کے ساتھ چلنے دو کہ ہماری اجتماعیت پہ فرق نہ آئے۔ اور اجتماعیت کا سب سے بہترین راستہ یہ مشورہ ہے، ہر نیا ہر پرانا اپنے کو پابند بنا دے۔ ہم بغیر مشورے کے اپنا ہفتہ واری مشورہ، اپنا ماہانہ مشورہ، جو بھی آپ کے یہاں ترتیب ہو، ہم ہر پرانا اس کو اپنے کو پابند بنائیں۔ مشورے میں آؤ تو تقاضے لے کر آؤ، خالی اس ذہن مت آؤ۔ جو جتنے قربانی کے ساتھ مشورے کے اندر آئے گا اللہ اس پر اتنے ہی کام کو کھولے گا، اس لیے کہ ضابطہ ہے اللہ کا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جتنی قربانی دے گا، جو جتنی مشقت اٹھائے گا اللہ اس کے اعتبار سے اس کو اپنا دین دے گا۔ تو دور دراز رہتے ہو تو بھی آؤ مشورے کے اندر، چھوٹی سی بات پوچھنی ہے، کام تو موبائل پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن بزرگوں جب موبائل پر ہمارے مشورے ہونے لگے گے کام کی اہمیت اور عظمت نکل جائے گی۔ کام کی جان تو قربانی ہے، اپنے مشوروں کو موبائل پر مت کرو، بلکہ براہ راست، اس لیے کہ بڑے خود اس کو پسند نہیں کرتے، ہمارے بڑے اکابر نظام الدین کے وہ خود اس پر پسند نہیں کرتے کہ کوئی موبائل پر ہم سے سوال کرے، موبائل پر ہم سے بات کرے۔ کام مجاہدہ چاہتا ہے،
اور کام کی جان مجاہدہ ہے. جس دن ہمارے دعوت کے کام سے مجاہدہ نکل گیا سمجھ دو کام کی جان نکل گئی. اور ہمیں اپنے کام کو رسم سے بچاتے ہیں. تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وشاورہم فی الامر, اپنے کو مشورے کا پابند بنائیے. بعض مرتبہ ساتھیوں کی رائے فیصل کے فیصلے سے بہتر بھی ہوتی. ہم کیا کرتے, نہیں بھائی مشورہ ہو گیا بس, اب بس بولے اب نہیں. ارے بزرگوں آپ نے مشورہ کیا, کوئی یہ قرآن تو ہے نہیں کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا. ساتھیوں کی رائے فیصل کی رائے سے بہتر ہوتی ہے, اور یہ سیرت سے ثابت ہے. اس لیے کہ اپنا تو سارا ہی کام سیرت کے لیے ہوا ہے, کسی کی اپنی چلائی بھی تحریک تو ہے نہیں بزرگوں. ایک ایک چیز آپ کو سیرت سے ملے گی, حضور کی زندگی سے ملے گی. ابھی موقع نہیں ہے بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. آپ ایک غزوے میں ہیں, ایک صحابی کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی, ہمارے ساتھ انصار صحابہ ہیں, ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں, کیوں نہ ہم ان کا اکرام کریں, ان کو جانور ذبح کر کے پکا کر کھلائیں. یہ آئے تنہا اکیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, آپ کے پاس آئے اور تنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول انصار صحابہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کا اکرام کرنا چاہتے ہیں, ان کے بہت احسانات ہیں, کیا آپ اجازت دیں تو ہم جانور ذبح کر کے ان کو کھلائیں. آپ نے اجازت دے دی. یہ صاحب آئے اپنے قبیلے کے اندر جہاں ٹھہرا ہوا تھا, ان کا پڑاؤ تھا, اور جانور ذبح کرنے کی تیاری کرنے لگے. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, ارے نگاہ پڑی ان کی, بھائی صاحب کیا کر رہے ہو, کہا جانور ذبح کر رہے ہو. کہا کس سے اجازت دی, کس سے پوچھ کر جانور ذبح کر رہے ہو, کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آیا. کہا کب گئے تھے, کس کے ساتھ گئے تھے, کس کے سامنے اجازت دی, کہا میں تنہا گیا تھا. کہا تم تنہا گئے کیسے, چلو میرے ساتھ. ان کو پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لے کر آیا اور پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان کو جانور ذبح کرنے کی اجازت دی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اے عمر میں نے ان کو اجازت دی, کیا بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا, یہ آپ نے کیا کیا. کہ عمر کیا بات ہے, کہ اللہ کے رسول ہم حالت سفر میں اس وقت ہمیں سواریوں کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے ہمارے جانور ذبح ہوتے رہے تو ہمارے سفر کا کیا بنے گا, اول ہمارے پاس جانوروں کی کمی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں عمر تم ٹھیک کہتے ہو, اور اپنے فیصلے کو واپس لے. ہمارے یہاں تو ایسا معاملہ ہے, ایک مرتبہ مشورہ ہو گیا تو اب دوبارہ اس پر بیٹھنے کے لیے نظر ثانی کے لیے تیار نہیں. بزرگوں اگر عملے کو لے کر چلنا چاہتے ہو نا, اپنے کام کو اتنا عمومی بناؤ کہ ہر بات میں مشورہ, اس سے ساتھی اپنی صلاحیتوں کو ذمہ دار کے حوالے کر دیں. ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے, پھر اب جب مشورے سے کوئی چیز طے ہو جائے بزرگوں, اس کو اللہ کی ذات پر نکاح جما کر اللہ کے حوالے کر دو. اللہ فرما رہا ہے وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. اب جب تم مشورے سے کسی ایک نتیجے پر پہنچے گے نا, تو اللہ فرما رہا ہے مقصد خلاصہ یہ کہ کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ کی ذات پر جمی رہے. یہ ہمارے اسکیم, ہمارے مشورے, ہمارے پلان, ہمارے قربانی, ہمارے مجاہدے, ہمارے چلے اور ہمارے 4 مہینے اور ہمارے اندرون اور ہمارا بیرون, اس سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی. آج تک جتنا ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا, اور جتنا ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے, اور آئندہ جتنا ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا آپ ایک مٹی اٹھائیے اور پھینکیے بے ایمانوں کی طرف. اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی اور پھینکا. ایک مٹی تھی, لیکن جتنے تھے سینکڑوں کی تعداد میں, وہ مٹی ان کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگے وہاں سے. اللہ اس کو دوسری جگہ پر اپنے نبی سے فرما رہا ہے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو ایک مٹی اٹھا کر آپ نے پھینکی تھی, وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ ہم نے پھینکی تھی. آپ کے ایک مٹی پھینکنے سے کیا ہوتا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تو کرنے والی ذات تو بزرگ اللہ کی ہے. آخر میں ہر کام کرنے والا, ہر نیا ہر پرانا, اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, کرنے والی ذات آپ کی. اب یہ صفات آئیں گے کہاں سے بزرگ, یہ صفات قربانی سے آتی ہے. جتنا یہ پرانا قربانی دے گا, یہ پرانا آگے بڑھے گا, اس کے قربانی کا معیار بڑھے گا, اللہ تعالیٰ غیبی خزانے سے یہ صفات اس کے اندر پیدا کرتا چلا جائے. اس کے لیے ہماری گزارش ہے, ماشاءاللہ اندرون کی تشکیلیں ہوئی, ساتھیوں نے عزائم کے ارادے کیے. اس وقت ملکوں کے تقاضے ہیں, اور ایک نعمت اللہ نے آپ کو ایسی دی ہے جو دوسروں کے پاس تقریباً نہیں کی, کہ آپ 20 ملکوں میں بغیر ویزے کے داخل ہو سکتے. یہ اللہ کا انعام سمجھو, اللہ کا احسان سمجھو. دروازے کھلے ہوئے, اس وقت تک قدر کر لو. آنے والا وقت کیا ہوگا, کیا بتائے گا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس وقت دروازے کھلے, اس کا فائدہ اٹھانا. اس کے لیے اللہ کی ذات پر اعتماد, اللہ کی ذات پر توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتاؤ بزرگوں کہ ملکوں کے لیے, بیرون ممالک کے لیے 5 مہینے کی جو جماعتیں بنتی ہیں, آپ کے یہاں بھی 5 مہینے کا نظام ہے بیرون کی جماعت کا, 5 مہینے کے اعتبار سے
دیکھو مال کی بنیاد پر جماعت نہیں بنتی، خرچ کی بنیاد پر جماعت نہیں بنتی. جو جتنا قربانی سے نکلے گا چلے گا اللہ اس کا اتنا ہی آگے بڑھائے. اس سے کام کرنے والے کی نگاہ تو اللہ کی ذات پر جمے. اب اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر بتلاؤ بزرگوں، کون کب سے 4-5 مہینے بیرون کے لیے تیار؟